مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برج ہوت یعنی پائسس، تو سب سے پہلے یہاں پر یہ بتا دوں کہ برج ہوت یعنی پائسس والوں کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک ہے۔ تو اس تاریخ کے اندر پیدا ہونے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کا برج جو ہے وہ ہوت ہے، پائسس ہے۔ تو یہاں آج اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو برج ہے وہ کچھ معاملات میں ٹھیک ہے، کچھ معاملات میں خراب ہے۔ تو آپ کے ملے جلے تاثرات رہیں گے اس مہینے کے اندر، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے پڑھائی بتائی ہوئی ہے اور صدقہ ہے ویڈیو کے اینڈ کے اندر، تو وہ آپ نے دیکھ لینا ہے، وہ دیں انشاءاللہ۔ چھوٹے موٹے معاملات جو بگڑیں گے وہ اس سے ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ آپ کا جو یہ مہینہ ہے اپریل کا مہینہ، اس اپریل کے مہینے کے اندر آپ کی شروعات ہو رہی ہے اچھے کاموں کی اور برے کاموں کی، یعنی یہ مہینہ آپ کے آنے والے جو مہینے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالے گا۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر احتیاط کرتے ہیں تو آنے والے مہینے آپ کے بہتر ہوں گے، اگر آپ نہیں کرتے تو آنے والے مہینے آپ کے بہتر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کے اوپر جو ستاروں کا گردش ہے اور جو حالات ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، تو آپ کو اس مہینے کے اندر کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں محبت کے معاملات کے اندر۔ یہ مہینہ جو ہے آپ کے لیے کچھ بہتر رہے گا، کچھ خراب رہے گا۔ ازدواجی زندگی والوں کے معاملات کے اندر جو ہے، شادی شدہ لوگوں کے اندر آپ کے کچھ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹھنڈے دماغ سے اگر سلجھائیں گے تو سلجھ بھی سکتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے پینڈنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کسی طریقے سے اپنے اس مہینے کو گزارنا ہوگا۔ اگر آپ اس مہینے کے اندر غصہ کریں گے تو آپ کے ازدواجی زندگی کے اندر بہت زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے بہت ٹھنڈے مزاج سے اس مہینے کو گزاریں۔ اگر کوئی بات ہو تو اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معاملات آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ دوسرے جو میرے بہن بھائی محبت کرتے ہیں دوسری لڑکی لڑکا والی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کے بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بات کریں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کاروباری لحاظ کے اندر۔ کاروباری لحاظ بھی آپ کا 50% رہے گا۔ پچھلے مہینے کے کچھ حالات کی وجہ سے اس مہینے آپ کو کچھ نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس نقصان کو بچنے کے لیے بھی میں وہی مشورہ دوں گا کہ آپ صدقہ اور اپنا خیرات کریں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو پڑھائی بتاؤں گا وہ پڑھائی کریں، تو اس سے یہ معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، جو لوگ بزنس مین ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے وہ تقریباً 70% بہتر رہے گا۔ آپ کو نئے آرڈر مل سکتے ہیں، مگر اس کے اندر اگر آپ جلد بازی کریں گے تو آپ کے پیسوں کا نقصان ہو سکتا ہے، ادھار ہو سکتا ہے، ایسے پیسے پھنس بھی سکتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کے لیے آپ کو اس مہینے کے اندر بہت سوچ سمجھ کر کرنا پڑے گا۔ آنے والے جو مہینے ہیں وہ آپ کے کاروبار پر بہت زیادہ اثر ڈالیں گے، مگر اس کے لیے آپ کو اس مہینے کے اندر ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ آپ کو ہر چیز کو سنبھل کے، ہر چیز کا جو ہے مکمل پروف کے ساتھ کرنا ہوگا، کیونکہ کوشش اس مہینے ہوگی کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر کے آپ سے پیسے لے جائیں، آپ سے آرڈر لے جائیں اور اس چیز کو کمپلیٹ نہ کریں۔ آپ کے پیسے پھنسنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس مہینے کے اندر، مگر نظر ایسے آئے گا جیسے بہت اچھا کام چل رہا ہے، تو آپ کو اس چیز کو بڑے باریک بینی سے دیکھنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے۔ تو آپ کے باسز کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، مگر وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی معاملہ بگڑے گا وہ تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے کولیگز آپ سے جلنا اور جل سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی۔ یہاں پر آپ کو بڑے احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ اوورآل آپ لوگوں کا یہ مہینہ برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے، تو تھوڑی سی احتیاط کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ اور پڑھائی کرنے سے یہ سارے آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا اس مہینے کا صدقہ، تو سب سے پہلے اب یہاں پر میں آپ کو صدقہ بتا دوں۔ آپ لوگوں کو 2 طرح کا صدقہ دینا ہوگا، پیسوں کا بھی اور گوشت کا بھی۔ گوشت کا صدقہ آپ نے دینا ہے، جو سب سے بہتر گوشت کا صدقہ ہے آپ کے لیے، بڑے گوشت کا جو پھپھرا ہوتا ہے آپ وہ لیں، اور چلتے ہوئے پانی میں اپنے سر سے 7 بار وار کے اپنے چلتے ہوئے پانی کے اندر آپ نے دینا ہے۔ کوئی نہر، کوئی دریا اگر آپ کے نزدیک آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہ نہ ملے تو پھر آپ نے مرغی کا گوشت لینا ہے اور ویرانے میں پھینکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا۔ اگر دریا ہو
نہر ہو، کوئی چلتا ہوا پانی، تو وہاں پر آپ نے بڑے گوشت کا پھپھرا آپ نے لے کر دینا ہے، جتنی آپ دے سکیں، پاؤ، 1.5 پاؤ، 1 کلو، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ مرغی کا، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے مرغی کا گوشت کا صدقہ دینا ہے، اور وہ آپ نے دینا ہے 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ۔ اپنے سر سے وار کے چھوٹی چھوٹی بوٹی کروا لینی ہے، اور اپنے سر سے وار کے کسی ویرانے میں آپ نے دینا ہے۔ تو یہ آپ کا صدقہ ہے۔ آپ کی پڑھائی جو ہے، آپ کے 2 معاملات جو سب سے زیادہ خراب ہوں گے، ان دونوں کے لیے پڑھائی ہے۔ گھر کے معاملات جو خراب ہوں گے اس کے لیے یا ودودو یعنی محبت، اور اس کے لیے، اور کاروباری لحاظ کے لیے یا رزاقو۔ آپ نے یہ ملا کر پڑھائی کرنی ہے۔ صبح فجر کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی، 1 تسبیح یا ودودو یا رزاقو، یا ودودو یا رزاقو کی آپ نے کرنی ہے 1 تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دن کے اندر جب بھی آپ کو یاد آئے 2 بار 4 بار بغیر وضو کے آپ یہ پڑھیں، 20 بار، جتنا ٹائم آپ دے سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جو ہے اس مہینے کے اندر نقصان دہ نہیں رہیں گے، اور اگلا مہینہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو آپ کو اس مہینے کے اندر اپنے اگلے مہینے کو بہتر بنانے کے لیے اس مہینے کے اندر آپ کو 2 سے 3 چیزیں یہ کرنی پڑیں گی، یاد رہے۔ نمبر 1 آپ نے صدقہ دینا ہے، نمبر 2 آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور نمبر 3 اپنے غصے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجئے گا۔ آپ کی زبان ہی آپ کو اس مہینے کے اندر نقصان دے گی۔ تو سب سے بہترین چیز ہے، ان 3 چیزوں کے اوپر دھیان دیں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور اگلا مہینہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، جاتے جاتے میں ایک بات کہوں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو، جسمانی پرابلم ہو، جادو ٹونے کی پرابلم ہو، یا اس بارے میں آپ نے کوئی بات کرنی ہو، صدقے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، پڑھائی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو، تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا میرے موبائل نمبر پر جو کہ پہلے بھی آ رہا تھا، ابھی بھی آ رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔